آج راوی میں آج تک 14 پارے مکمل کریں گے۔ کل 12.5 پارے ہوئے تھے اور 13ویں پارے کا نصف کل ہوا تھا اور آج 14ویں پارے کا سلسلہ ہو گیا، اس میں چوتھا ہی رہ گیا ہے۔ اور آج ہم نے وہ کل سورہ الرعد شروع ہوئی تھی اور 4 رکوع اس کے ہو گئے تھے تقریباً، اور اس کے آگے کی آیات ہم نے سنی۔ سورہ رعد کے ختم ہونے کے بعد میں سورہ ابراہیم شروع ہوئی، پوری کی پوری ہم نے سنی۔ اس کے ختم ہونے کے بعد سورہ الفجر ہم نے سنی، تو پوری کی پوری ہم نے سن لی۔ اس کے بعد سورہ النحل شروع ہوئی جو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور چوتھا ہی پارا اس کا رہ گیا ہے، 4 رکوع رہ گئے ہیں اور اینڈ آف اس پارا جو ہے وہ سورہ ختم ہو گئی، ان کی اگلی سورہ اسراء 15ویں پارے سے شروع ہوئی۔ میں نے کل کچھ باتیں شروع کی تھیں، اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک طرف انذار کی صورتیں چل رہی ہیں، ایک لنک ہے، اور دوسری طرف میں نے کہا تذکیر کی صورت شروع ہو گئی اور درمیان میں ایک دوسرے کا انٹریکشن ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی ایک وقت میں کئی باتیں اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے اور مختلف طریقوں سے مختلف اسلوب میں بات پیش کرتا ہے۔ تو سورہ یوسف تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی شان کو بتا رہی تھی۔ میں نے کل بتایا تھا کیا کیا شانیں اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہوئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور سورہ رعد میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تذکیر بآیات اللہ ہے، اللہ کی آیات کے ذریعے سے۔ آیات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک آیات الہی قرآن پاک کی شکل میں آیات ہیں، اور ایک آیات الہی وہ جو فینومینا آف نیچر کہتے ہیں، ہم لوگ کو مظاہر فطرت کہتے ہیں، ان کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اور اگلی سورہ ابراہیم جو ہے وہ میں نے یہ کہا تھا کل کہ وہ تذکیر بایام اللہ ہے، یعنی اس دنیا کے اندر کچھ خاص واقعات رونما ہوئے ہیں جو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو اس دنیا میں عروج دیتا ہے، کچھ قوموں کو جو ہے ہلاک کر دیتا ہے، اور خاص واقعات ہوتے ہیں جو انسانوں کو یاد رہتے ہیں، ان کا ایام اللہ کہتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ تذکیر کے معنی ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، تذکیر کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ تو اور اس میں ذکر اور تذکیر، ذکر معنی یاد کرنا، اور تذکیر معنی یاد کرانا۔ تو ایک چیز یاد کرائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یاد کرا رہا ہے ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے، اور کلام میں کچھ اور چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے۔ بس میں یہاں پر ایک آیت ہے، اور آیت بھی پوری نہیں ہے، اس کا ٹکڑا ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بات پڑھا دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، سورہ رعد کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ جو بجلی کی گرج ہے، کڑک ہے جسے کہتے ہیں، یہ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور تسبیح کے ساتھ میں حمد بیان کرتی ہے، اور والملائکۃ من خیفتہ، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے ڈر سے تھر تھر کانپتے ہیں، خوف سے کانپتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ایک فینومینا آف نیچر ہے، بجلی فینومینا آف نیچر ہے، اور ایک طرف اللہ کی ایک مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی ہمیں، فرشتے۔ تو گویا کائنات جو ہے مختلف قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو وہ ہے جو مشاہداتی فزیکل ورلڈ ہے، جس میں ہم آپ سورج چاند سب کچھ نظر آتا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جو ہمیں بالکل نظر نہیں آتا، غیبی نظام ہے اللہ کا، غیب والا، اس میں فرشتے ہیں۔ لیکن ایک درمیان میں ایک اور چیز ہے جو ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس کی حقیقتیں ہم نہیں جانتے، یعنی بجلی نظر آتی، کڑک سنائی دیتی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا میسج دے رہی ہے، وہ کیا مقصد ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو بنایا ہے، یہ ہمیں کیا یاد دہانی کرا رہی ہے، یہ ہے وہ چیز جو تیسری چیز ہے۔ تو یہ ہے جو چیز مجھے محسوس ہوئی کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ اگر میں نے صحیح بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں جو ہے راسخ فرما دے، اور غلط کہہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو
مجھے کہیں ہے نہیں یہ، میں اپنی بات میں نے تدبر سے جو سوچا تھنک کیا اس لیے کہا. خیر، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یاد دہانی کرائی ہے، سوچئے کہ اے انسان تجھے تو ہم نے عقل دی ہے، اتنا بڑا تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے تو اپنے رب کی تسبیح اور حمد اور تکبیر سب کچھ کرنا تھی. میری تو یہ بجلی اور کڑک اور چمک اور بادل اور تمام چیزیں یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں اور میری تکبیر بند کرتے ہوتے ہیں. ارے تم اپنے وہ کان بناؤ، کان لاؤ کہیں سے جس سے تم ان کی تکبیر سنو، کہیں سے وہ آنکھیں لاؤ جس سے تم ان کی حقیقتوں کو پیچھے دیکھو. بصارت کے آگے بڑھ کر بصیرت سے نظر آئے گی وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دہانی کرا رہا ہے. اب وہ یاد دہانی کرانے سے کہتے ہیں ذکر. اسی سورہ میں ایک بات کہی گئی ہے، میں جوڑ کر بات ختم کر دوں گا. فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب دیکھیے تذکیر اور ذکر میں نے کہا ایک دوسرے کی ایک چیز لنک ہیں، یعنی ذکر یاد دہانی. تو فرمایا آخر یہ یاد دہانی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں یہ فائدہ ہوگا، یاد رکھو کہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں. کل کو ان کو ایک ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے جو زندگی کا جوہر ہے، لائف کا جوہر ہے. انسان اس کے لیے ہی تقاضا کرتا ہے. انسان کا الٹیمیٹ گول یہی ہوتا ہے کہ اس کو کہیں یعنی مینٹل سیٹسفیکشن مل جائے، اطمینان قلب مل جائے. وہی نہیں ملتا، اس کے لیے نشہ کر رہا ہے، مر رہا ہے، سوسائڈ کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، لوگوں کو، ماں باپ کو مار رہا ہے. آج کل پرسوں کی باتیں ہیں، زیادہ پرانی نہیں کر رہا ہوں، اور یہی محلے کے قریب کی باتیں ہو رہی ہیں. سوچئے تو کیونکہ اس کے بعد اطمینان قلب نہیں ہے. یہ اطمینان قلب کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے ذکر سے آئے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ خبردار رہو، اللہ کے ذکر سے اطمینان. اگر ہمیں یہ کلام اللہ کو اس حیثیت سے دیکھیں گے، ہمیں ایک اور چیز ملے گی، اطمینان قلب مل جائے گا. تو یہ ہے وہ چیز. باتیں بہت سی تھیں مجھے یاد آ رہی تھیں، مگر وہ کئی صورتیں ہیں، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو اب اگلی سورہ پہ آتا ہوں، وہ سورہ ابراہیم. تو سورہ ابراہیم میں میں نے یہ بتایا تھا آپ کو، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھی آیت میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ تم ان کو فذکرہم بایام اللہ، ان کو جو ہے ایام اللہ سے ڈراؤ. انذرہم شاید ہے یا ذکرہم، یاد دہانی کراؤ، یا اب مجھے کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں اس لیے گڑبڑ ہو جاتی ہے. فذکرہم بایام اللہ، تذکیر بایام اللہ ہے، کیونکہ نا تذکیر بایام اللہ ہے تو فذکرہم ہی ہوگا. بالکل میں تذکیر کی بات کر رہا ہوں تو ذکر ہی ہوگا، فذکرہم بایام اللہ. تو فرمایا کہ ان واقعات کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کراؤ. تو یاد دہانی کراؤ تو اب اس کے اندر وہ کچھ چیزیں ہوں گی جس سے سورہ ابراہیم میں کچھ باتیں ہوں گی جس سے پتہ چلے گا کہ کچھ واقعات ہوں گے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے خاص طور سے ہمیں تذکیر بایام اللہ ہوگی. لیکن تذکیر بایام اللہ میں ایک بات اور ہوتی ہے، اس میں ڈراوے کا پہلو ہوتا ہے، اس میں انذار کا پہلو ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے دیکھو فلاں قوم کو، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تو پھر یہ ہوا کہ ان پر عذاب آ گیا. یہ بھی ایام اللہ تھے. تو جو عذاب آئے یہ ایام اللہ تھے. ان دنوں میں جن زمانے میں جس قانون مکافات کا ظہور ہوا جسے کہتے ہیں، تو یہ ہوا. میں ذرا سا سورہ ابراہیم پر ایک یہی ہے آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. ایک اس میں بہت پیاری سی بات مجھے محسوس ہوئی، عجیب لگی صاحب، اس لیے میں نے نوٹ کی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اب یہ آیت جو ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا آج ہم نے دو بار سنی ہے. ایک تو یہاں سنی ابراہیم میں اور ایک سورہ نحل میں سنی. اب دونوں جگہ میں ایک فرق ہے ذرا سا باریک سا. ایک جگہ پر یہاں پر تو ہے کہ انسان کیسا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں پر انسان کا رسپانس کیا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار،
وہ ظلم بھی ہے کفار بھی ہے، ظلم بھی کرتا رہتا ہے اور ناشکری کرتا ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم، وہاں یہ کہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی بات بتائی، اللہ کی صفت کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ جب کہ ایسا ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے، یعنی تمہاری ناشکری پر بھی مغفرت کر رہا ہے اور رحم کیا جا رہا ہے۔ کیا بات! تو اب یعنی گویا یہی ایک آیت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یعنی اگر تم نعمتوں کو اللہ کی گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، بے شمار ہیں۔ اور اس سے پہلے کہا ہے ایک بات، جو بات کہی پہلے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز دے دی جو تم نے مانگی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بے مانگے وقت ہمیں دے دیا، ہوتی یہی ہے، جو مانگا ہے وہ تو دیتے دیتا ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں دعا کی باتیں چل رہی تھیں کہ جو بھی دعا مانگے گا ضرور قبول ہوگی، اصل میں یہی بات ہو رہی تھی، فضائل قرآن کی بات تھی حالانکہ، لیکن بات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو جب مانگتا ہے خلوص سے مانگتا ہے اور صحیح بات قطع رحمی کی بات نہیں کرتا، یہی بات کہہ رہے تھے، قطع رحمی کی بات نہیں کرتا، تو پھر وہ ضرور قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے بہت پیاری سی مجھے لگی، لیکن میں اب آخری بات کہوں گا کہ اس میں انذار کا ایک پہلو اور کہاں سے آیا آخری میں، وہ بڑی پیاری سی ایک آیت ہے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ کیا آیت ہے صاحب، بہت پیاری آیت ہے، یہ ہے انذار سے کہتے ہیں، یہ ہے آپ تذکیر بے ایام اللہ۔ کیا بے ایام اللہ کا تذکیر ہے، یعنی ان واقعات کا اس میں ایک خلاصہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، جتنے بھی مخالفین رسول تھے، رسول کے مخالفین نے ایسی چالیں چلی فقد مکروا مکرم، کہ ان کی چالوں کا تو کوئی میں نے سمجھ نہیں پائیں گے ابھی آگے کا ہے۔ پھر کہا اور اللہ تعالیٰ بھی ایک چال چل رہا تھا، یعنی وہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا۔ تو ادھر ان کی تدبیر، ان کی چالیں، ادھر اللہ کی تدبیر، ادب کی وجہ سے ہم تدبیر کہیں گے اللہ کے لیے، حالانکہ لفظ وہی عربی میں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک خفیہ طور سے ایک تدبیر کر رہا تھا اور وہ لوگ سازشیں کر رہے تھے، یوں کہیں گے ہم ادب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ مطلب ایک ہی ہے۔ تو لیکن اور یہ کہا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یعنی اتنی خطرناک ان کے چالیں تھیں کہ پہاڑ ہل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام کر دیا۔ انذار ہے نہیں ہے، ایام اللہ سے ہے نہیں ہے، یعنی ہر پوری قوموں کا پر ایک خلاصہ یہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تو یہ کرتا ہوں، اس طریقے سے میں کرتا ہوں۔ یہ ہے تذکیر بایام اللہ کی ایک مثال۔ اور آخری آیت جو ہے صاحب، وہ آخری ہی آیت ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ آخری آیت ہے صاحب، آخری آیت ہے، اتنی پیاری آیت ہے، ھذا بلاغ للناس، قرآن کو کہا جا رہا ہے یہ ہے بلاغ، یہ ہے تمہارے سامنے، یعنی کیا کہتے ہیں بلاغ کے معنی پہنچا دینا ہے، ایک قرآن پاک کو بتایا تبلیغ بلاغ اس کو کہتے ہیں، تو یہ ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، دیکھیے آگے یہ ڈرائے وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس کے ذریعے سے ڈرائیں، اور وَلِيَعْلَمُوا انما هو الہ واحد، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ اکیلا الہ واحد ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ، پھر وَلِيَذَّكَّرَ آ گیا ذکر تذکیر، جو میں کہتا ہوں تذکیر بایام اللہ، وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، تاکہ ہوش مند لوگ اسے یاد دہانی حاصل کریں۔ یہ تھی سورہ ابراہیم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر آتی ہے، اور وَكَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ہے اس کے اندر ایک آیت، یعنی قوم سمود پہاڑوں کو کاٹ کر کے عمارتیں بناتے تھے، اس لیے ہجر کہا، چٹانوں کو کاٹ کر کے پہاڑوں کو، اس لیے ان کو اصحاب الحجر کہا گیا۔ تو ان کے بارے میں کہا، انہوں نے بھی جھٹلایا، اس کا مطلب یعنی ان کا کیا انجام ہوا، تو یہ یہاں پر تذکیر ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، یہاں سے ایک دوسرا اسلوب شروع ہو رہا ہے قرآن کا، تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضور نبی اکرم کو تسلی زیادہ دی جا رہی ہے اور حجت تمام کی جا رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، حجت تمام کرنے کا اس کے اندر پہلو کچھ غالب ہے، اور اگلی سورہ میں اس سے زیادہ حجت تمام ہو گئی، پوری حجت تمام ہو گئی مشرکین پر، اور اس کے بعد بنی اسرائیل جو آئی ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف خطاب کرتی ہے، مخاطبین وہ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے قرآن ایک اسلوب کے ذریعے سے بار بدلتا ہے، اسلوب بدلتا ہے۔ تو
تو اگلی سورہ جو تھی سورہ ہجر، اس میں 9ویں آیت جو ہے بہت بارکت لا رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس قرآن پاک کو اس کو بھی ذکر کہا، انا نحن نزلنا الذکر۔ نزلنا جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بہت اہتمام سے نازل کرنا، ہلکے ہلکے رفتہ رفتہ جستہ جستہ نازل کرنا، یہ نہیں اچانک پورا بلکہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ اس کی وجہ سورہ فرقان میں بتائی کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے، آئے گا انشاءاللہ۔ تو انا نحن ہم انا اور نحن دونوں میں کچھ تاکید بھی ہے اور اللہ کی شان کا اظہار ہے، اور ہم نے اس کو وہ کیا ہے، نازل کیا، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اس کے اندر بہت پیاری سی آیتیں ہیں، اس کے اندر ابلیس اور حضرت آدم کا قصہ بھی ہے، اور اس کے اندر میں نے بتایا اور بہت سی آیتیں ہیں۔ بات لمبی ہو جاتی ہے تو میں یہیں پر ختم کر دوں، انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے کل سورہ نحل کو بھی۔ یہ بھی اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس کے پڑھنے میں سمجھنے میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں معاف کرتے اللہ تعالیٰ، اور جو اس میں میسیجز ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے، جو اس کے اندر ہدایت کے پہلو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی منور ہوگی، زندگی سنورے گی، دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت ہماری بن جائے گی۔ رب کریم سے میری دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہماری دنیا کو بھی سنوار دے، اور دنیا کی حسنات بھی عنایت فرما دے، اور آخرت کی حسنات بھی ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا